ہمارا طہارت والا باب مکمل ہوا تھا۔ آج ہم جو ہے وضو کے احکام کے متعلق پڑھیں گے۔ وضو کے احکام میں سے کچھ احکام جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ آیت قرآن مجید ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب نماز پڑھنا چاہو، نماز قائم کرنا چاہو، تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو ڈالو، فغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، یعنی فغسلوا، کیا ایک بندے کے زیادہ چہرے ہوتے ہیں؟ نہ، بلکہ اپنے چہروں کو، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے چہروں کو دھو ڈالو، فغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو ڈالو، ٹھیک ہے، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو، الی الکعبین، ابری ہوئی جگہ تک۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے وضو کے متعلق، اس میں واجبات وضو ذکر کیے گئے ہیں، صرف واجبات وضو ذکر کیے گئے ہیں، کس میں؟ آیت قرآنی میں۔ آگے مستحبات وضو جو ہیں وہ شارع مقدس نے بتانے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے نمائندگان نے جو ہے مستحبات وضو بتانے ہیں، جو انہوں نے بتائے اور ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم جو ہے اب سے جو شروع کر رہے ہیں وضو کے مستحبات اور واجبات جو ہے وہ ہم پڑھیں۔ وضو واجب ہے یا مستحب ہے؟ بعض چیزوں کے لیے وضو واجب ہے اور بعض چیزوں کے لیے وضو مستحب ہے۔ اس کے متعلق کہ وضو کرنا نہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، وضو کرنا نہ ہی واجب ہے نہ ہی مستحب ہے، بلکہ چند اعمال اور مقاصد کی وجہ سے یہ واجب اور مستحب جو ہو جاتا ہے۔ خود وضو نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، لیکن چند اعمال کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے اور چند اعمال کی وجہ سے مستحب ہو جاتا ہے۔ جن اعمال میں طہارت شرط ہے ان میں وضو واجب ہو جاتا ہے، اور جن اعمال میں طہارت شرط نہیں ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ طہارت شرط نہیں ہے اس کے لیے وضو کر لے تو مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق ہماری بحث ہے جو انشاءاللہ آپ کو رفتہ پتہ چل جائے گی، ایسا ایسا پتہ چل جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ نیا مسئلہ ہم سن رہے ہیں کہ وضو نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نا، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ وضو نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بلکہ مقاصد اعمال کی وجہ سے جو عمل ہم نے انجام دینا ہے اس کے لیے، کسی کے لیے وضو واجب ہے، کسی عمل کے لیے، کسی کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، نماز کے لیے وضو واجب ہے، اگر نماز سے پہلے وضو نہیں کرو گے تو نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سونا چاہتے ہیں، رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، یہ مقاصد ہیں جو میں نے مثال دی ہے۔ اسی طرح کے مقاصد اور بھی آتے ہیں جہاں وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مثلا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر دی، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کیا ہے؟ مستحب ہے، وضو مستحب ہے۔ اب اگر قرآن کے حرفوں کو ہاتھ لگانا ہے آپ نے، قرآن کے مقصد تو ایک ہی ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت، پہلے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کیا ہے، اب آپ کا ارادہ ہے کہ میں جب تلاوت کروں گا تو میں قرآن مجید کے حرفوں کو ہاتھ لگاؤں گا، ٹھیک ہے، مصمم ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، اور دیکھو تلاوت کے وقت ہاتھ لگ بھی سکتا ہے، وضو کے قرآن کے حرفوں کو لگ سکتا ہے نا، بلکہ مجبوراً ہی لگ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی
قرآن کے حرفوں کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو حرفوں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. حرفوں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا کیا ہے؟ حرام ہے. اب جب بغیر وضو کے حرفوں کو ہاتھ لگانا حرام ہے تو پھر آپ کے لیے وضو کرنا واجب ہو گیا. وضو کرنا واجب ہو گیا. اس کے اپوزٹ غالب آپ اگر وضو اپنا قرآن مجید کے حرفوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن مجید کے حرفوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، حاشیے سے پکڑتے ہیں یا فقط جلد سے پکڑتے ہیں، تو تلاوت کلام مجید کے لیے آپ کی طہارت ہے. ٹھیک ہے، حدث اکبر نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کے اوپر غسل واجب ہوا ہے تو وہ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ویسے طہارت ہے، غسل بھی واجب آپ کے اوپر نہیں ہے، طہارت آپ کی ہے، قرآن کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے. اگر آپ قرآن کے حرفوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تو آپ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر ہاتھ لگانا ہے تو پھر کیا ہے؟ وضو کرنا واجب ہوگا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے مس نہیں کر سکتا مگر وہ جو پاک اور طاہر ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اچھا، یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے آپ کے اوپر کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جب آپ کا ارادہ ہو کہ میں قرآن کے لفظوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو اس وقت کیا کریں گے؟ آپ وضو کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ اگر وضو کے بغیر ہاتھ لگائیں گے تو گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر ہاتھ لگانا مقصود نہیں ہے، یہ ہاتھ آپ نہیں لگاتے، مثال کے طور پر یہ موبائل میں جو قرآن مجید ہوتا ہے، موبائل میں جو قرآن مجید ہوتا ہے، اب موبائل کا شیشہ ہے، موبائل کے شیشے کے اندر ایک خیالی طور پر سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے، یہاں آپ کے اوپر وضو کرنا واجب نہیں ہے. وضو کے بغیر بھی تلاوت کلام مجید آپ کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر. کچھ لوگ پھر یہ میری جو ہے وہ گفتگو سن کے پھر یہ کریں گے، نا فقہی احکام ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، مراجع الزام نے بتایا ہے، مجتہدین نے بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، قرآن مجید آپ نے موبائل ایپلیکیشن سے پڑھنا ہے تو وضو واجب نہیں ہے، چاہے شیشے کے اوپر جہاں لفظ لکھے ہوتے ہیں ٹچ بھی کرے تو پھر بھی وضو واجب نہیں ہے. خود قرآن مجید جو جسیم قرآن مجید ہے، جو یہ سامنے آپ کے قرآن مجید ہے، آپ اس کے لفظوں کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے اوپر وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ وضو کے بغیر قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا کیا ہے؟ حرام ہے. اس وجہ سے اچھا، تو بعض چیزوں کے لیے وضو واجب ہے اور بعض کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے، جو انشاءاللہ آگے آئے گا. اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں کے لیے وضو واجب ہو جاتا ہے. غور سے سننا ہے اور کان کھول کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سننا ہے. پھر بعد میں جب کسی کو سمجھ نہیں آتی نا صحیح طریقے سے، پھر وہ آدھی الٹی پھلٹی بات جا کے کرتا ہے معاشرے میں اور پھر وہاں سے جا کے پراپوگنڈے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، سب سے پہلے نماز جنازہ کے علاوہ تمام واجب اور مستحب نمازوں کے لیے وضو کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. بات توجہ سے سنیں، نماز جنازہ کے علاوہ، یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز جنازہ آپ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں. تمام مراجع الزام کا یہی فتویٰ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نماز جنازہ وضو کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں، طہارت ہو آپ کی، یہ نہ ہو کہ آپ جنبی ہوں. طہارت آپ کی ہو، آپ طہارت ہو اور وضو آپ کا نہیں ہے تو وقت نکل رہا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں تو آپ دوڑ کے جو ہے وہ جنازہ وضو کے بغیر، نماز تو نہیں ہے نا، جنازہ تو دعا ہے. تو دعا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ خداوند ذوالجلال آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، دعا ہے نا، دعا ہے نا، تو اس کے لیے وضو شرط ہے، وضو شرط ہے اس کے لیے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کہنا کہ خدا آپ کو کامیاب و کامران کرے، اس کے لیے وضو شرط ہے؟ دعا ہے. اسی طرح جنازہ بھی کیا ہے؟
دعا ہے، اس کے لیے وضو مستحب بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بغیر وضو کے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے علاوہ تمام واجب اور مستحب نمازوں کے لیے، واجب مثال کے طور پر جو پنجگانہ نمازیں ہیں، نماز عید ہے، نماز عید الفطر ہے، نماز عید الضحیٰ ہے، یا مثال کے طور پر یہ غدیر کی نماز ہے، یا جو اعمال ہیں شب قدر کے، ان کے لیے وضو کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستحب نمازوں، واجب نمازوں کے لیے تو ویسے واجب ہے، اور مستحب نمازیں جو میں نے ذکر کی ہیں ان کے لیے بھی وضو کیا ہے؟ واجب ہے، چونکہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور وضو طہارت ہے، لہذا کیا ہے؟ آپ وضو کو واجب کی نیت سے کریں۔ اب دیکھیں، آپ نے وضو کیا جی، وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت کرتے ہیں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اسی وضو کے ساتھ مثال کے طور پر آپ نے قربتاً الی اللہ وضو کیا ہے، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز واجب بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز مستحب بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی وضو کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ آگے سمجھ۔ اب کوئی بندہ نیت کرتا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں نماز جنازہ کے لیے، کس کے لیے؟ نماز جنازہ کے لیے وضو کرتا ہوں، تو اب وہ وضو مخصوص ہو گیا نماز جنازہ کے لیے، اس کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے اور نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ آپ نیت کرتے ہیں کہ میں وضو کرتا ہوں تلاوت قرآن مجید کے لیے، تو فقط تلاوت قرآن مجید کے لیے آپ نے وضو کیا ہے، واجب نماز اس کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کے ساتھ کوئی اور واجب عمل انجام نہیں دے سکتے جب تک آپ قربت اللہ۔ اچھا، پھر آپ کلی طور پر ایک کلیہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں، وضو کرتے ہیں قربت اللہ، نجف میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کرتے ہیں قربت اللہ، جب قربت اللہ کی نیت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ واجب کام بھی انجام دے سکتے ہیں اور مستحب کام بھی انجام دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، بھولے ہوئے تشہد اور سجدہ کو بجا لانے کے لیے کہ جب آپ کا وضو باطل ہو گیا ہو، نماز پڑھی ہے، تشہد بھول گئے ہیں یا سجدہ بھول گئے ہیں، آپ نماز کے بعد وہ یاد آیا ہے کہ میں نے سجدہ بھولا ہے یا میں نے تشہد بھولا ہے، اب اس بھولے ہوئے سجدے کی قضا کرنے کے لیے، بھولے ہوئے تشہد کی قضا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جناب؟ وضو اگر آپ کا ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ وضو کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، وضو دوبارہ کرنا آپ کے لیے واجب۔ ایک ہو گیا، 2 ہو گئے۔ تیسرا کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے؟ اس واجب طواف کے لیے جو حج یا عمرہ کا جز ہے، طواف خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں، حج کے لیے کرتے ہیں یا عمرے کے لیے کرتے ہیں، جو حج اور عمرے کا جز ہے طواف، اس کے لیے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ وضو کر کے طواف کریں، بغیر وضو کے طواف آپ کا ٹھیک نہیں۔ نمبر 4، کسی نے وضو کرنے کی یا ہمیشہ باوضو رہنے کی نظر کی ہو یا عہد شرعی کیا ہو یا اللہ کی قسم کھائی ہو، اس بات کو ذرا سمجھے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کوئی بندہ منت مانتا ہے جی، میں آج رات کو میں وضو کر کے سوؤں گا، یا کوئی بندہ نیت کرتا ہے، منت مانتا ہے کہ میں جو ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک وضو سے رہوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے، صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک وضو سے رہوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے، یا میں پاس ہو جاؤں کلاس میں سے، امتحان میں سے، تو میں پورا ہفتہ جو ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک وضو سے رہوں گا، پورا ہفتہ منت مانتا ہے، تو اس کے اوپر یہ وضو کیا ہے؟ واجب ہے، بغیر وضو کے رہنا اس کے لیے حرام ہے، واجب ہے۔ منت مانتا ہے اس طرح کی منت، اور اس طرح کی منت جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی اور ائمہ ہدیٰ کے نزدیک بھی پسند ہے ان کو، منتے ایسی ماننا کہ میں جو ہے فلاں کام ہو جائے، امتحان سے کامیاب ہو جاؤں، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، امتحان سے کامیاب ہو جاؤں، میں کیا کروں گا؟ 7 دن وضو کے ساتھ رہوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہے۔
اچھا، اس کے بعد یا کیا ہے، نظر کی ہو یا عہد شرعی کیا ہو، وعدہ شرعی کیا ہے، شرعی وعدہ کیا ہے کہ میرا آج سے آپ کے ساتھ وعدہ ہے، میرا آج سے آپ کے ساتھ وعدہ ہے استاد جی کہ میں کلاس میں آؤں گا تو وضو کے ساتھ آؤں گا. وعدے کا اتنا جو ہے وہ اہمیت ہے اور اتنی پابندی ہے کہ وہ پھر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وعدہ کرتے ہیں کہ سر میں آئندہ جو ہے وضو کے ساتھ کلاس میں آؤں گا، میرا ہے وعدہ آپ سے. تو جب وعدہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر وضو کرنا کیا ہو گیا، واجب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یا اللہ کی قسم کھائی ہو، یا کیا کیا ہو، اللہ کی قسم کھائی ہو کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں جمعے والے دن سارا دن وضو سے رہوں گا. جو اب اگر وضو سے نہ رہے تو قسم توڑ رہے، جب قسم توڑیں گے تو پھر آپ کے اوپر قسم کا کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہوگی کتنی چیزیں، 4 چیزیں. 5ویں، اگر منت مانے کہ برکت کے لیے قرآن کا بوسہ لے لے گا، برکت کے لیے، قرآن کی برکت ہے نا، برکت کے لیے قرآن کا میں بوسہ لوں گا، یہ منت مانی ہے. تو اب قرآن کا بوسہ لینے کے لیے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کو وضو کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. 6ٹھی اور آخری بات، اور یہ تھوڑی سی لمبی ہے، آج آپ کی کلاس جو ہے وہ درس آپ کا لمبا ہو رہا ہے، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، مفید چیزیں. نجس شدہ قرآن کو دھونے کے لیے یا بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنے کے لیے جب متعلقہ شخص مجبور ہو کہ اس مقصد کے لیے اپنا ہاتھ یا بدن یا کوئی اور حصہ قرآن مجید سے مس کرے، یعنی اس کے لیے دستانہ یا پلاسٹک یا کسی کپڑے وغیرہ کو ہاتھ پر لگانا ممکن نہ ہو. قرآن مجید نعوذ باللہ من ذالک، خدا نہ کرے قرآن مجید لیٹرین میں گر جاتا ہے، قرآن مجید نجس ہو جاتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے آپ دستانے بھی استعمال نہیں کر سکتے یا کوئی پلاسٹک کی چیز بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے کہ پلاسٹک کے دستانے پہنے تو آپ کو الرجی شروع ہو جاتی ہے. تو اب اگر آپ کے اوپر واجب ہے نا، قرآن اگر نجس ہو رہا ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، اس کو لیٹرین سے نکالنا کیا ہے، واجب ہے. تو جب آپ کا جو ہے وہ دستانے بھی آپ نہیں پہن سکتے، پلاسٹک بھی آپ نہیں پہن سکتے، تو پھر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے اور وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا، تو واجب ہوگا آپ کے اوپر پورا وضو کرنا. لیکن وضو کرنے کی صورت میں وضو میں صرف ہونے والا وقت قرآن مجید کو دھونے یا بیت الخلاء سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا باعث ہو کہ جس سے کلام اللہ کی بے حرمتی ہو، تو ضروری ہے کہ تیمم کر کے فوراً اسے نکالیں، بشرطے کہ تیمم کا وقت وضو سے زیادہ نہ ہو. بس آخری پوائنٹ اور پھر تمام. وضو کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ قرآن کی مزید بے حرمتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کا وظیفہ کیا ہے کہ آپ تیمم کریں اور فوراً قرآن کو نکالیں. اب تیمم کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ وہ وضو سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہی وضو کیا کریں، وضو کریں اور قرآن مجید کو نجس ہونے سے بچائیں، یا اس گٹر سے یا اس مثال کے طور پر لیٹرین کے پارٹ سے یا نجس ہو گیا ہے تو اسے پاک کریں، یہ آپ کے اوپر واجب ہے. تو یہ 6ٹھی چیز تھی کہ نجس شدہ قرآن مجید یا بیت الخلاء میں گر جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے آپ کے اوپر وضو کرنا کیا ہے، واجب ہے. بغیر وضو کے آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پھر انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. وصلی اللہ علی محمد.